بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ اندرون راولپنڈی کا ہے۔ یہاں کی رہائشی افراد اپنے ساتھ پیش آنے والے خوفناک واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا 6 ماہ کا تھا۔ اس کا فیڈر لینے کے لیے میں کچن میں گئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک عجیب سی سیاہ چیز اس کے فیڈر پر دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا۔ فاصلہ زیادہ تھا تو سمجھ نہیں لگی کہ کیا ہے۔ جوں ہی نزدیک بڑھی تو خوف سے میری آنکھیں پھیل سی گئیں۔ فیڈر پر سیاہ رنگ کی چمگادڑ لپٹی ہوئی تھی جس کی غیر معمولی سائز اور جسامت تھی۔ میں ساتھ کے فیڈر پر اسے یوں بے حس و حرکت لپٹا دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ میں ابھی اس کا معائنہ کر ہی رہی تھی کہ ایک دم سے میری ملازمہ نہ جانے کب میرے پیچھے آن کھڑی ہوئی اور بولی، باجی بچے کے دودھ والے فیڈر پر اس طرح سے چمگادڑ کا لپٹا ہونا بہت بدشگونی کی علامت ہے۔ ملازمہ شمیم نے جب مجھے اس طرح سے کہا تو میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس گھر میں ہوائی مخلوق چیزوں کا روپ دھار کر پیغام دیتی ہیں کہ آپ کے پیاروں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مڑ کر ملازمہ کی طرف دیکھا تو وہ میرے پاس سے گزر کر فیڈر پر چپکی چمگادڑ کو الگ کرنے لگی تو چمگادڑ ایک دم سے اڑ کر کچن کی چھت کی طرف چلی گئی، مگر پھر وہ کہاں گئی کچھ سمجھ نہیں لگی۔ میری نظریں کچن کی چھت پر ہی ٹک گئیں۔ میں حیران تھی کہ چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ نہ کچن میں روشن دان تھا نہ کھڑکی، ایک دروازہ تھا جس کے سامنے تو میں خود کھڑی تھی اور یہاں سے تو گزری نہیں، تو پھر کہاں گئی؟ میری کیفیت دیکھ کر ملازمہ بولی، باجی وہ تو گئی، اب آپ بھی یہاں سے جانے کا سوچیں۔ تو اس کی بات سن کر میں ایک دم سے خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ فیڈر دھونے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اس فیڈر سے اب سعد کو دودھ دوں۔ اتنے میں بیڈ روم سے سعد کی رونے کی آواز آئی تو میں الٹے قدموں اندر بھاگی تو کمرے میں جاتے ہی میری سانس رک گئی۔ سعد کے گرد بڑی بڑی جسامت کے بچھو دیکھ کر میں چیخنے لگی اور ایک دم سے سعد کو اٹھا لیا جو ابھی صرف 5 ماہ کا تھا اور مجھے اللہ نے شادی کے 10 سال کے بعد دیا۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسی ماں جو اولاد کے لیے 10 سال ترسی ہو، بیٹے کو اتنے خطرے کے قریب دیکھ کر اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ میں نے سعد کو ایک دم اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے چیخنے پر سعد بھی ڈر کر رونے لگا تو اسی وقت بلال اندر داخل ہوئے، لیکن مجھے یوں بت بنے دیکھ کر انہوں نے سعد کو مجھ سے لے لیا اور مجھے پکارا تو ان کی آواز سن کر جیسے مجھے سانس آ گئی۔ میں ان کی جانب دیکھا تو وہ غصے سے بولے، کیا بات ہے افرا، سعد اتنا چیخ کر رو رہا ہے اور تم بت بنے کھڑی ہو؟ میرے حواس ابھی بھی اپنی جگہ پر نہیں آئے تھے تو میں نے بنا دیکھے ہاتھ سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیڈ کی طرف دیکھ کر پھر میری طرف دیکھنے لگے اور پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب آئے تو میں خوفزدہ ہو کر ان کی شرٹ کو پیچھے سے پکڑ کر دھکیلنے لگی کہ نزدیک مت جائیں، تو وہ پریشان ہو کر پیچھے ہٹے اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہاں کیا ہے افرا؟ تو میں نے خوفزدہ انداز میں کہا، یہاں بیڈ پر بچھو ہی بچھو ہیں، یہ دیکھیں۔ جوں ہی میری نظر بیڈ پر گئی تو وہاں پر تو کوئی بچھو ہی نہیں تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے افرا، یہاں کوئی بچھو نہیں ہے، کم آن یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو ان کی بات سن کر میں سٹ پٹا سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ابھی سعد کے ارد گرد بچھو ہی بچھو دیکھے تھے۔ میں بیڈ کے نزدیک آ کر بڑبڑاتے ہوئے بولی اور ڈرتے ڈرتے بیڈ کی چادر کو اوپر تلے کر کے دیکھنے لگی تو بلال نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے آئے۔ میرے خیال میں تمہیں آرام کی ضرورت ہے، رات کو تمہاری نیند نہیں پوری ہو رہی نا آج کل، تم جا کر آرام کرو، سعد کو میں سنبھال لوں گا،
تو میں نے بیڈ روم جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں لیٹ جاؤ، میں چائے بناتا ہوں۔ انہوں نے برآمدے میں بچھی چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور خود کچن میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں فوراً کمرے میں ڈرتے ڈرتے گئی اور دوبارہ سے بیڈ کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے بیڈ کے نیچے دائیں بائیں حتیٰ کہ پورا کمرہ چھان مارا، لیکن مجھے کہیں پر بھی بچھو دکھائی نہ دیا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے غائب ہو گئے ہوں؟ کچھ دیر پہلے ساتھ کے فیڈر پر چمگادڑ اور پھر ساتھ کے بیڈ پر بچھو۔ آخر اتنے ڈھیر سارے بچھو کہاں جا سکتے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ خطرے کا الارم میرے دماغ میں جلنے بجھنے لگا۔ یہ گھر بالکل نیا تعمیر ہوا تھا اور اس کا سارا فرش ماربل تھا۔ کہیں پر کوئی فرش یا دیوار میں سوراخ موجود نہیں تھا کہ جہاں سے ایسی چیزیں نکلتی ہوئی نظر آئیں، اور ویسے بھی یہ چیزیں تو گرمیوں میں نظر آتی ہیں، جبکہ یہاں ٹھیک ٹھاک جنوری کی ٹھنڈ تھی۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کندھے میں کسی کی انگلیاں گڑتی ہوئی سختی سے محسوس ہوئیں تو میں فوراً بدک کر پیچھے مڑی تو ملازمہ دانت نکالتے ہوئے بولی، کیا ہوا باجی، ایسے ڈری ڈری کیوں کھڑی ہو؟ اس نے مجھ سے انتہائی عجیب انداز سے پوچھا تو میں گڑبڑا سی گئی۔ کچھ نہیں، اور تیزی سے یہ کہہ کر میں باہر نکل گئی۔ میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں مسلسل یہی بات سوچنے لگی کہ آخر اتنے ڈھیر سارے بچھو کہاں جا سکتے ہیں، وہ بھی پلک جھپکتے۔ میں تھک ہار کر بالآخر چارپائی پر بیٹھ گئی تو بلال نے مجھے چائے کا کپ دیا اور میرے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کیوں اتنی پریشان ہو افرا؟ وہ مسلسل مجھے گمسم دیکھ کر بولے تو ایک دم سے ملازمہ نے کہا، صاحب جی بی بی جی کچھ زیادہ ہی ڈر گئی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے لمبے لمبے نکلے دانت دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ڈر کیوں گئی ہیں بھائی؟ ہنستا بھستا محلہ ہے، ڈر والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو وہ بلال کی بات سن کر فوراً بولی، محلہ تو ہنستا بستا ہے مگر یہ گھر۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی تو ہم دونوں میاں بیوی نے اسے چونک کر دیکھا۔ گھر؟ مگر یہ گھر کیا؟ میں نے فوراً پوچھا تو وہ میرے قریب ہی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ باجی جی، آپ کے آنے سے پہلے یہ گھر کافی عرصے بند رہا، اور ایسے بند گھروں میں ہوائی چیزیں نکل ہی آتی ہیں، لیکن اس پر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ملازمہ کے سرسراتے لہجے پر میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ کافی کچھ دیر پہلے بھی اس نے ایسی ہی باتیں کی تھیں، لگتا ہے اسے جن بھوتوں پر کچھ زیادہ ہی یقین ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں اور بلال اس گھر میں ایک ویک پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے کہ میرے مشاہدے میں عجیب و غریب معاملات آنے لگے۔ راولپنڈی کے اس پرانے علاقے میں یہ نیا بنا گھر ہم نے سستے داموں خرید لیا تھا۔ محلہ بھی کافی چہل پہل والا لگتا تھا۔ میں پہلے دن کپڑے پھیلانے کے لیے چھت پر گئی تو سامنے والی چھت پر کھڑی 2-3 خواتین سے الیک سلیک ہوئی، جن کے اخلاق نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ میں جوں ہی نیچے آئی تو دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں اس وقت گھر پر اکیلی تھی تو مجھے لگا شاید میری ہمسائیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھ لیا تو ایک عجیب باریک سی دکھی آواز میں ایک خاتون بولی، باجی جی میں شمیم ہوں، پہلے یہاں کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ سلام باجی، ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں جی یہاں اس محلے کی ہوں، یہاں گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہوں۔ آپ سے پہلے والی باجی کے ہاں تو میں مستقل کام کرتی تھی۔ انہوں نے میرا آپ کو بتایا تو ہوگا؟ نہیں، مجھ سے تو راہیلہ باجی نے کچھ نہیں کہا۔ آپ انہیں کال کر کے پوچھ لینا جی، میں ان کے گھر میں کپڑے برتن سب کرتی رہی ہوں۔
انہوں نے ہی مجھے فون کر کے بتایا کہ میں آپ سے مل لوں۔ اگر آپ کو کام کاج کے لیے ملازمہ کی ضرورت ہے تو مجھے رکھ لیں۔ دراصل مجھے کام کی بہت ضرورت ہے۔ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، 4 یتیم بچے ہیں، تو گھر سے نکلنا پڑا۔ وہ اداسی سے بولی تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ باجی جی، آپ راحیلہ باجی سے فون کر کے تسلی کر لیں، بلکہ آج کل میں وہ خود بھی کال کر کے آپ کو میرا بتا دیں گی۔ تو میں نے اسے شریف اور ضرورت مند دیکھ کر فوراً ہی رکھ لیا اور سوچا شام کو کال کر کے راحیلہ باجی سے شمیم کے بارے میں دریافت کر لوں گی، مگر میں بھول گئی۔ شمیم اگلی صبح بلال کے جاتے ہی آ گئی۔ اس نے بڑی محنت سے گھر کی صفائی کی، لیکن پہلے دن سے ہی وہ اس گھر کے حوالے سے انتہائی پراسرار باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن اگلے دن ہی چمگادڑ اور پھر عین ساتھ کے بستر پر بچھو دیکھ کر میری حالت پریشانی میں پتلی ہونے لگی۔ تبھی میں نے ملازمہ شمیم سے پوچھا، اس گھر میں تو راحیلہ باجی رہتی رہی ہیں، تو پھر یہ بند کب رہا؟ نہیں رہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں آپ سے۔ راحیلہ باجی جب یہاں شفٹ ہوئیں تو 2 ماہ بھی نہ رہ سکیں۔ بڑے عجیب واقعات ہوتے تھے یہاں پر۔ توبہ باجی توبہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ پھر ڈر کر انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا۔ کرایہ دار رکھنا چاہا مگر کسی نے نہ لیا۔ پھر انہوں نے بعد میں اسے بیچنے کی بھی کوشش کی، مگر یہ گھر بکتا ہی نہ تھا۔ کیا ڈر لگا انہیں یہاں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ بس باجی، یہاں انہیں سائے ہی سائے نظر آتے تھے۔ سنا ہے اس گھر کے جنات چھوٹے بچوں کے دشمن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راحیلہ باجی کا سب سے چھوٹا بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے پاگل ہو گیا۔ وہ اکثر اپنی توتلی زبان سے کہتا تھا، یہ باؤ ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے، اور پھر عین مغرب کے وقت بڑا روتا۔ لیکن کسی نے بھی اس بچے کی بات پر یقین نہ کیا۔ پھر جب وہ پاگل ہوا تو تب باجی کو عقل آئی۔ باقی بچوں پر بھی اثرات پڑنے لگے تو تب انہوں نے ڈر کر یہ گھر چھوڑ دیا۔ پھر جتنے بھی کرایہ دار انہوں نے رکھے وہ 1 ماہ بھی نہ رہ سکے۔ سچ کہوں تو اس گھر میں آسیب ہے جو زیادہ دنوں تک کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتا، اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھے انہوں نے شدید جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ سنا ہے راحیلہ باجی نے یہ پلاٹ جس شخص سے لیا تھا وہ پراسرار طور پر اس پلاٹ پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ پھر اس پلاٹ پر اس کے بھائی نے گھر بنایا، لیکن اس کی بیوی نیم پاگل ہو گئی۔ پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر یہ مکان اس شخص نے بیچ دیا تو راحیلہ باجی نے خرید لیا، لیکن ایک دن بھی انہوں نے یہاں سکون کا نہیں گزارا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف سے جم گئی۔ بس باجی، سنا ہے کہ یہ پلاٹ بہت ہی بھاری ہے جو اپنے خریدار کو ہی کھا جاتا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ بچوں والوں کے لیے یہ گھر بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ساتھ کو سینے سے لگا لیا۔ شمیم تو بات کر کے جا چکی تھی، لیکن پوری رات میں اور بلال جاگتے رہے، کیونکہ ہمیں اس گھر کی ہسٹری کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا، اور اب جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا تھا وہ انتہائی پریشان کن تھا۔ بلال، کم از کم گھر لینے سے پہلے تحقیق تو کر لیتے۔ یار، کون سچی بات بتاتا ہے آج کل افرا، بلال نے افسردگی سے کہا۔ تو میں نے کہا کہ بچھو اور چمگادڑ کا ساتھ کے ارد گرد یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی مشکل سے اولاد دی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہیں اور گھر لے لیتے ہیں۔ اتنی جلدی اور آسانی کے ساتھ ہمیں کہاں گھر ملے گا؟ تم بھی بس ایک فضول سی ملازمہ کی بات پر یقین کر کے بیٹھ گئی ہو۔ آپ کو لگتا ہے یہ فضول باتیں ہیں بلال؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ یہاں پہلے بھی کام کر کے گئی ہے، تو وہ جو کہے گی وہ درست ہوگا کیا؟ بلال مجھ پر بگڑنے لگے۔ چلیں ملازمہ غلط ہے، لیکن جن بھوت وجود تو رکھتے ہیں نا، ورنہ یہ گھر ہمیں اتنا سستا کیوں ملتا؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، لیکن تم بھی ذرا اس محلے والوں سے دریافت تو کرو،
تو میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اگلی صبح بلال آفس چلے گئے۔ شمیم کے آنے میں وقت تھا تو میں سعد کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ جوں ہی چھت کا دروازہ کھول کر میں آگے بڑھی ہی تھی تو میرے اوسان خطا ہو گئے اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ چھت کے سارے فرش پر سیاہ رنگ کے سانپ رینگ رہے تھے اور پوری چھت ان سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا خوفناک منظر دیکھنے کے بعد تو میری سانس اوپر کی اوپر رہ گئی، تو میں فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ اتنے میں شمیم بھی آ گئی، لیکن میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً بولی، کیا ہوا باجی جی؟ تو میں نے چھت پر پیش آنے والا سارا ماجرا اسے بتا دیا تو وہ فوراً بولی، باجی جی میں نے تو آپ کو اس گھر کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ آپ کو ایک عرصے کے بعد اللہ نے اولاد دی ہے، بہتر ہے یہاں سے آپ اپنے بچے کو لے کر چلی جائیں۔ ویسے بھی یہ گھر چھوٹے بچوں پر بہت ہی بھاری ہے۔ تو میں نے سعد کو فوراً اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور سوچ لیا کہ آج بلال سے فیصلہ کن انداز میں بات کروں گی۔ بلال جوں ہی گھر آیا تو میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ مجھے بھوک لگی ہے افرا، تو میں خاموشی سے کچن میں آ گئی اور بلال ہاتھ دھونے کے لیے جوں ہی سنک کے پاس گئے تو نل کھولتے ہی پانی کا رنگ بدل گیا۔ سرخی مائل پانی کو دیکھ کر بلال نل بند کرنا ہی بھول گیا۔ مسلسل بہتا پانی کا شور سن کر میں حیران ہو کر کچن سے باہر نکلی اور جوں ہی بلال کے قریب گئی تو میری ہمت بالکل ہی جواب دے گئی۔ پانی میں سے گاڑھا لیسدار خون بہہ رہا تھا اور اس کی سمیل بھی بالکل خون جیسی تھی۔ ایک دم بلال پانی کی ٹینکی دیکھنے کے لیے چڑھے تو ٹینکی میں پانی بالکل صاف شفاف تھا، تو بلال وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگلی صبح بلال مجھے تسلی دیتے ہوئے آفس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی ایک کولیگ سے تذکرہ کیا جو انتہائی مذہبی تھیں اور پڑھنا پڑھانا اور وظائف ہر وقت کرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے بلال کی بات سننے کے بعد اپنے پیر و مرشد کا ایڈریس دیا تو بلال واپسی پر انہیں ساتھ ہی لے آئے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ایک دم انہوں نے استغفار شروع کر دی اور گھر کو چاروں طرف سے نظریں گھما گھما کر دیکھنے لگے۔ اچانک ان کی نظر شمیم پر آ کر ٹک سی گئی تو انہوں نے تیزی سے تسبیح پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر ایک دم سے بولے، اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ تو اچانک شمیم کے منہ سے نکلا کہ یہاں پر تو جی 5 خاندان رہتے ہیں۔ شمیم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہم سب کی سٹی ہی گم ہو گئی، تو وہ گڑبڑا کر بولی، جی پہلے بھی کسی نے حساب کروایا تھا تو تب میں نے کہا۔ تو اچانک بابا جی تیزی سے اٹھ کر باہر نکلے تو بلال بھی ان کے پیچھے گیا۔ بابا جی بڑبڑاتے ہوئے چاروں طرف دیکھ کر بولے، 5 خاندان، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ تو بلال ان کی بات سن کر گڑبڑاتے ہوئے بولا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو بابا جی نے بلال کو کہا، سب سمجھ آ جائے گی آپ کو، لیکن فی الوقت اتنا جان لیں کہ یہ گھر بہت ہی بھاری ہے۔ یہاں جنات کی ایک بہت بڑی تعداد رہ رہی ہے جو جنات کی سب سے خطرناک قسم ہے، لیکن خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو کل حفاظت کے لیے تعویذ بھی لکھ کر دوں گا اور خاص بات بھی بتاؤں گا، بس آج کی رات پڑھائی کر لوں تاکہ کنفرم ہو جائے، کیونکہ اس بارے میں بہت زیادہ مشکوک سا ہوں۔ کس بارے میں آپ مشکوک ہیں؟ تو بلال کے سوال پر انہوں نے کہا، ہے کوئی اس گھر میں جو بالکل ظاہر ہو گیا ہے، لیکن اس بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ بس بچے اور بیوی کا حصار باندھ لو، کوئی چیز انہیں تکلیف نہیں دے سکے گی۔ اگلے دن آفس جاتے ہی بلال کو بری خبر پتہ چلی کہ بابا جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلال بہت پریشان ہو گئے اور اس بارے میں جب مجھے بتایا تو میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے تو ہمیں خاص تفصیل دینی تھی مگر سب کچھ راز ہی رہ گیا، تو ہم دونوں میاں بیوی اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اگلے 2 دن جب شمیم ہمارے گھر نہ آئی تو میں مزید پریشان ہو گئی۔
کہ وہ تو کبھی چھٹی کرتی ہی نہیں تھی، پھر بنا بتائے وہ کیسے چھٹی کر سکتی ہے۔ اس دوران بلال مجھے اکیلا چھوڑتے ہوئے کافی فکر مند تھا۔ ایسے میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ واپسی جلد از جلد گھر آ جائیں، کیونکہ بلال یہ بات جان گئے تھے کہ اکیلے اس گھر میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ان 2 دنوں میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی معاملات بھی ہوئے تو میرا دل خوف سے بھر گیا۔ چھت پر باقاعدہ رینگنے کی آوازیں آنا اور کبھی کمروں میں سے بہت ساری عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تو میں سارا دن ساتھ کو لے کر صحن میں بیٹھی رہتی، اور رات کو ہم دونوں میاں بیوی عجیب سی بے چینی کی وجہ سے سو نہ پاتے۔ تیسرے دن مجھے اچانک راحیلہ باجی کا خیال آیا کہ ان سے فون کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر اس گھر کے حوالے سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً راحیلہ باجی کا نمبر ملایا تو دوسری بیل پر ہی انہوں نے فون اٹھا لیا، تو میں نے ان سے اس گھر کے معاملات کے حوالے سے گفتگو شروع کی تو باتوں ہی باتوں میں شمیم کا ذکر بھی میرے منہ سے نکلا تو وہ حیران ہو کر بولی، کون شمیم؟ میں تو کسی شمیم کو نہیں جانتی۔ تو میں ان کی بات پر گڑبڑا سی گئی اور کہا کہ وہ جو آپ کے گھر میں کام کاج کرتی ہے، تو وہ بڑی حیرت سے بولی کہ میں نے تو کبھی کوئی کام والی اپنے گھر میں نہیں رکھی۔ تو ان کی بات پر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ فون بند کر کے میں نے سوچا کہ محلے میں جا کر شمیم کے حوالے سے انویسٹیگیشن کروں۔ چنانچہ چادر اوڑھ کر میں جوں ہی برآمدے میں آئی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ سامنے چارپائی پر شمیم پیر ہلاتے ہوئے نظر آئی تو خوف سے میری گھگی بن گئی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ دروازہ تو بند تھا تو یہ اندر کیسے آ گئی۔ شمیم، تم کہاں تھی؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس کے لمبے نوکیلے سامنے کے بڑے بڑے دانت اس کے ہونٹوں پر آ کر جم سے گئے۔ ایک سنسنی سی میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ اچانک اس نے عجیب سا کہکا لگایا۔ یہ کہکا کسی انسان کا نہیں لگتا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے شمیم کا چہرہ بدلا اور اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تیزی سے بڑھنے لگے، جو اس کی ٹھوڑی تک آ گئے، اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی سفید ہو گئیں اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا۔ ایسا چہرہ تھا جیسے بالکل جل گیا ہو۔ اس کا قد بھی کافی لمبا ہو گیا تو خوف کے مارے میں مرنے والی ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، باتوں باتوں میں اشارے دیے تھے نا کہ یہ گھر چھوڑ دو، یہاں ہمارا خاندان بستا ہے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں لگی، الٹا اس بابے کو لے آئے جو ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے تعویذ بنا رہا تھا۔ اب وہ اپنی تعویذ کے ساتھ ہی قبر میں جا لیٹا ہے۔ پھر اس نے اتنا بھیانک کہکا لگایا کہ میں لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اتنے میں پورے گھر سے عجیب خوفناک اور بھیانک مردوں اور عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میری ٹانگوں میں دم ہی نہیں تھا۔ میں نے سعد کو اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ اتنے میں شمیم، جو انسانی روپ دھار کر مجھ سے بات کر رہی تھی، وہ میرے قریب آنے لگی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ بلال جب گھر پہنچے تو باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشانی کی حالت میں اندر داخل ہوئے تو مجھے برآمدے میں آڑا ترچھا بے ہوش دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے میرے قریب آئے، لیکن برآمدے میں قدم رکھتے ہی وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اونچے اونچے لمبے لمبے قد کی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ کر وہ بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن سعد کے چہرے پر جوں ہی ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا اور فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک برآمدے میں خاموشی ہو گئی تو انہوں نے پڑھائی روک کر ارد گرد دیکھا تو اب انہیں وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اور سعد کو اٹھایا اور گھر سے باہر لے کر آ گئے۔ کھلی ہوا میں آتے ہی میں مکمل ہوش میں آ گئی اور سعد کو گلے لگا کر رونے لگی۔ بلال نے مجھے اور سعد کو فوراً اپنے دوست کے گھر منتقل کیا
اور جلد ہی اپنی ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لی۔ ہم نے یہ مکان بیچنے کی بہت کوشش کی مگر یہ مکان نہیں بکا۔ آج بھی وہ مکان راولپنڈی کے پرانے محلے میں موجود ہے۔ بس ایک بات کا شکر ہے کہ اس مخلوق نے ہمیں